بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایفیڈیوٹ اگر آپ نے دیے تو انہوں نے بھی دیے ہوں گے. آپ نے سمرات پی ٹی آئی. اب عائشہ صاحبہ یہ 1 سال ہونے جا رہا ہے اب الیکشنز کو, اور ابھی تک یہ فارم 45 فارم 47 کا رولا جو ہے یہ ابھی تک چل رہا ہے. یہ اب وقت کے ساتھ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا یا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی اس کو دوبارہ زندہ, کیونکہ 2013 کا بھی جو کچھ ہوا تھا اس کا رزلٹ 2014 میں جا کے آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا 14 اگست کا وہ دھرنا جو شروع ہوا تھا. Are we still looking at protest? یا مجھے نہیں لگ رہا, مجھے پی ٹی آئی کی طرف سے کم از کم الیکشنز کو لے کے کوئی پروٹیسٹ نظر نہیں آتا. منصور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کا بیک اینڈ پر کیا چل رہا ہے. اگر تو وہاں پر کوئی 2 ملاقاتیں ہوں گی, 2 باتیں ہوں گی, جیسے بیرسٹر گوہر صاحب کی بس 1 to 1 ذرا سی بات ہوئی تو اس پر کتنا خوشی کا اظہار کیا گیا. اگر تو وہاں تھوڑی سافٹنس ہوگی, تھوڑا سا ریلیف ملے گا تو بہت سی چیزیں سکون سے چلیں گی. ادروائز عمران خان صاحب بیانیہ بنانے میں سپر ہیں, ان سے آگے کوئی نہیں ہے اس پورے معاملے میں. تو ایک کے بعد ایک کوئی چیز 45-47 کرتے رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب تک الیکشن نہیں ہوتا 45-47 چلے گا اگلے الیکشن تک. وہ اس کے اوپر جتنا مرضی کہتے رہیں, آپ سناتے رہیں, وہ لگے ہوئے ہیں. یہ نون لیگ کی حکومت کو بھی سوچنے کی بات ہے. میں پھر بار بار ایک ہی بات کہوں گی کہ آپ کا فورم پارلیمنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف اتنے بڑے نمبر اور پارلیمنٹ کو مانتے ہی اتنی بڑی, پھر وہی پرابلم آ گئی نا, مانتے ہیں یا نہیں مانتے. جب دل کرے آپ مان لیں, جب دل کرے آپ اٹھا کے رکھ دیں, جب دل کرے آئین کو پکڑ لیں, جب دل کرے پھینک دیں, جب دل کرے جمہوریت کا نعرہ لگا دیں, اور جب دل کرے جمہوریت رکھ دیں. یہ نہیں چلے گی ایسے چیزیں. آپ بیٹھے, but I want to add something to what you're saying. آپ ایسے بات کر رہی ہیں, اب بالکل میں آپ کی ہر بات سے اگری کرتی ہوں, ٹھیک ہے, بہت حد تک. مگر آپ اس طرح بات کر رہی ہیں کہ جیسے ہم ایک جمہوری سسٹم میں آپریٹ کر رہے ہیں. مارشل لا اس ملک میں ہم نے علانیہ جو ہے لگے دیکھے, اور جب جمہوری سسٹم میں آپریٹ کر رہے تھے تب کیا آپ کی سیاسی جماعتوں سے یہ توقعات تھی کہ وہ جمہوری اصولوں کے مطابق چلے, یا تب آپ نے ایک فرق سپیس آگے آپ میری بات مکمل ہونے دیں. ہم لوگ جب یہ کہتے ہیں نا کہ تب کیا تھا اور اب کیا, ہم ایک تو ہم آگے جانا نہیں چاہتے کبھی بھی. میں نے پہلے شروع میں کہا کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, بٹ آپ اس کو سامنے سے فیس پر قبول کریں اور اپنے رنگ میں کھیلیں. پہلوان کبڈی اپنے رنگ میں کرے گا, کرکٹ والا اپنے گراؤنڈ میں کرے گا. رنگ ماسٹر باہر بیٹھا ہے. ایک منٹ دیکھیں نا, پھر اپروچ ہی غلط ہوگی نا آپ کی اپروچ ہی. اگر آپ پارلیمنٹ کا سپریم نہیں مانتے تو آپ حل نہیں نکالیں. اب جب ابھی مہربانوں نے کہا کہ اس وقت آئین نہیں ہے, تو آپ کہیں جی صرف یہ پچھلے 2 سال کی وجہ سے ہوا ہے کہ اس وقت ایک ہائیبرڈ رجیم چل رہی. جی نہیں, ہائیبرڈ کا چکر 18 سے شروع ہوا تھا. آتے آتے آپ کا جو زوال ہے نا وہ ایک دن میں نہیں آتا ہے, سالوں لگتے ہیں اس زوال تک پہنچنے میں. اگر ہائیبرڈ کی بات کریں تو یہ پھر 2018 میں ہماری سیاسی تاریخ شروع نہیں ہوتی. پھر آپ 1980s میں چلے جائیں, 90s میں چلے جائیں, آپ پاکستان کے پوری جو تاریخ ہے وہ اس سے بھری ہوئی ہے. اگر یہ تو خراب تھے, آپ لوگوں نے تو نہیں کرنا تھا. جمہوریت کے علمبردار تھے, آپ نے کیا کیا؟ بھائی آپ تو چوتھی دفعہ کر رہے ہیں, آپ چپ کر جائیں. آپ رہنے دیں, آپ سے نہیں ہوئے گا. 2014-15 میں سیم بات کی. اگر آج ہم جوڈیشری کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آج ہم اگر میڈیا کی آزادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اگر انہوں نے غلطیاں کی ہیں, یہ سفر یہاں تک پہنچا ہے, تو لاہور سے لے کے کلر کہار تک کا سفر بھی آپ لوگوں نے کیا ہے. کلر کہار سے گاڑی آگے یہ لوگ لے جانا شروع ہوئے ہیں, تو یہ تو مانی ہے نا کہ سفر آپ لوگوں نے بھی خراب کیا. انہوں نے ہی خراب کیا ہے, دونوں نے, آپ لوگوں نے مل کے کیا. دونوں نہیں ہے پیپلز پارٹی. دیکھیں بات یہ ہر ہے کہ ہم نے سیاسی کام جماعت کیا اس ملک میں, ہر سیاسی جماعت کی آپ تاریخ دیکھیں تو وہ سب ملوث ہیں. دیکھیے اس حمام میں انکلوڈنگ یور, دیکھیے ہم نے غلطیاں کی ہیں, میں تو مانتی ہوں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اور ہم ان غلطیوں کا صرف اعتراف نہیں کرتے, ہم ان غلطیوں سے سیکھے ہیں. دیکھیے مگر میں اتنا کہوں گی, I don't want to get into the specifics. میں اتنا ضرور کہوں گی, no no, so that people should know کہ آپ لوگوں نے سیکھا کیا ہے. اما آپ اس گفتگو میں بات نہیں کر سکتی جب تک آپ اعتراف نہیں کریں گی. آپ چوتھی دفعہ غلطیاں کر رہے ہیں. میں ذرا پہلے ان سے غلطیاں سن لوں. نہیں پہلے ان سے اعتراف کرا لیں کہ جو چوتھی بار کر رہے ہیں. آج مہربانو صاحبہ مجھے بتائیں گی کہ پی ٹی آئی نے کون سی غلطیاں کی ہیں, بتائیں. دیکھیے منصور صاحب, ہمیں بڑا فخر تھا سیم پیج پر, ایک پیج پر تھا, رائٹ. میرے خیال میں ایک پیج پر ہونا غلطی نہیں ہے. ہمارے جو اس وقت جو ادارے کے اور ہمارے جو ہم پاکستان کے لیے چاہتے تھے اس میں سنرجی تھی, مگر جہاں پر وہ کنورجنس نہ رہی, جہاں پہ ہمیں لگا کہ ہمیں ایک آزادانہ خارجہ پالیسی کو پرسو کرنا چاہیے ہے, تو وہاں پہ وہ پیج پھٹنا شروع ہوا. مگر ہم تب بھی گھٹنے ٹیک سکتے تھے اگر ہم ٹیکنا چاہتے, ہم تب بھی غلامی کر سکتے تھے, جیسے تو یہ 3 چوتھی بار آج کر رہے ہیں. ہم نے نہیں کیا. جنرل باجوہ کے ساتھ کیا, اگر ہم ہر چیز مان جاتے تو ہماری حکومت کہیں نہیں جا رہی. آپ مان گئے تھے؟ نہیں, تو پھر ہماری حکومت کیوں گئی؟ ریکارڈ ہے کہ جناب ان کو آپ لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے. منصور صاحب اس ملک میں ہر سیاسی جماعت نے,
ہر سیاسی جماعت نے اداروں کے ساتھ سمجھوتے ضرور کیے ہیں, ہر سیاسی جماعت نے کیے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ صرف ایک نے کیے ہیں دوسرے نے نہیں کیے, انہوں نے تو بہت زیادہ کیے ہیں. ان کی تو زندگی ایک سمجھوتا ہے, ان کا وجود آج ایک سمجھوتا ہے اور ان کا وجود ختم ہو چکا ہے.